मुअज्जज़ सामिने कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के बाद कौन है? पैगंबर। लेकिन इख्तियारात नहीं है, बिगड़ी नहीं बना सकते किसी की, किसी को औलाद नहीं दे सकते, किसी को रोजी नहीं पहुंचा सकते, किसी की बिगड़ी नहीं बना सकते, और चांद के दो टुकड़े नहीं कर सकते। लोग कहते हैं चांद के दो टुकड़े भी तो नबी ने नहीं किए, वो अल्लाह ने किए हैं। नबी को हुक्म था इशारा कर दे मैं टुकड़े कर दूंगा। तभी नबी से मुशरिकीन और भी मोजज़ों का मुतालबा करते थे, आप ये करें आप ये करें। नबी ने फरमाया कि सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला, मैं तो इंसान हूं भाई, मैं ये नहीं कर सकता कि यूं इशारा करूं नहरें जारी हो जाए, मेरे में इख्तियारात थोड़ी है। तो अल्लाह ने कर दिए थे टुकड़े, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया तुम आप इशारा करें तो मैं कर दूंगा। तो जब अल्लाह करना चाहता है, मैंने इशारा किया अल्लाह ने कर दिया, अब अल्लाह नहीं चाह रहा तो मैं कहां से करूंगा भाई? नहीं हो सकता। ये जगह जगह नफी की गई है, जगह जगह नफी की, मैं नहीं कर सकता, मैं इंसान हूं। वलौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर, अगर मेरे पास अल्लाह की तरह गैब का इल्म होता, मुझे सब पता होता मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, तो मुझे तो कभी किसी किस्म का कोई नुकसान होता ही नहीं है। तो वला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, मैंने तो कभी भी नहीं कहा कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं। वला आलमुल गैब, मैंने ये भी नहीं कहा कि मैं गैब जानता हूं, मुझे नहीं पता कल क्या होने वाला है, मेरे पास गैब का इल्म नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि पैगंबर आलिमुल गैब नहीं होते, ना मेरे पास गैब का इल्म है। वला अक़ूलु इन्नी मलक, और ना मैं ये कहता हूं कि मैं कोई फरिश्ता हूं, नूर हूं, ऐसा भी नहीं है, मैं बशर हूं, खाता हूं, पीता हूं। आज के हम इस वीडियो में सुनने वाले हैं देवबंदी और बरेलवी के बीच में आपस में क्यों एक दूसरे से अनबन रहती है, और साथों साथ ये भी जानेंगे क्या देवबंदी के शादी में जाना या उसे अपने शादी में बुलाना नहीं चाहिए। आज हम इसी टॉपिक पे वीडियो लाए हैं, आप लोग भी सुने जरा कि आखिरकार देवबंदी से नफरत क्यों करते हैं लोग। बहुत ही अच्छे अंदाज में बयान किया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से मुफ्ती साहब ने इस्लाह की है, सुने आप लोग भी। उम्मीद है कि इस वीडियो को आप पूरा से देख कर जाएंगे। क्या आप इस बात पर फख्र नहीं करते कि औरों ने कहा होगा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पीठ पीछे की खबर नहीं, औरों ने अगर लिखा होगा वो हमारे बड़े भाई की तरह होते हैं, बल्कि उम्मती अमल करते करते रसूल तक भी पहुंच सकता है। औरों ने पता नहीं क्या क्या कहा होगा, मगर मुझे इस बात पर फख्र है इमाम इश्क व मोहब्बत ने हमें जो हमारे नबी की अजमत जो बिठाई है और बताई है, वो इस शान से बताई है। कहा सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, ऐ जाने जाम में जाने तजल्ला कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अज़मत रिसालत हमें आला हज़रत ने इस तरह से बताई है। लोगों ने अगर ओछे हमले किए हैं तो मेरे अजीज़ों इल्म गैब की बात कहते हो, आला हज़रत ने तो सुन्नियों का यह अकीदा मजबूत किया। वो कहते हैं पीठ पीछे का इल्म नहीं, सुन्नियों तुम दबंग ऐलान यूं कहो, मेरे आका के इल्म की बात तो ये है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरू, सरे अर्श पर तेरी नजर, दिल फर्श पर तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, मलकूत मुल्क में नहीं कोई शय वो जो तुझ पे आया नहीं। या रसूल अल्लाह कौन सी ऐसी चीज है जो आपसे छुपी हुई है? दिल फर्श पर है तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, मलकूत मुल्क में नहीं कोई शय वो जो तुझ पे आया नहीं। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो हमें तालीमात दी हैं। अब यहाँ से एक और सवाल का जवाब देता हूँ। ये बरेलवियों का अकीदा है, बरेलवियों का अकीदा है, बरेलवियों का अकीदा है। बरेलवी पैदा हुए 1921 के बाद, ये जहन में डाली जाती है बात। तुम सब नए हो मेरे अजीजों, बरेली शहर को निस्बत हो गई आला हजरत से और हम वहां से कहलाए जाने लगे, वरना आला हजरत ने दीन और ईमान जो हमारे सामने पहुंचाया है वही दीन और ईमान है जो सिद्दीक अकबर का था। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जान देते थे। आला हजरत ने वही दीन और वही तसल्लुब हमें दिखाया जो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर थी। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार की, रहमाउ बैनहुम की सिफात जो सहाबा की थी वही आपको आला हजरत ने दिया है। कोई नई बात नहीं, कोई नई बात नहीं। आओ मैं तुम्हें चंद मिसालों के जरिए से समझा दूं। मसलक के आला हजरत पर कुछ लोगों को सवाल है, कहते हैं नया मसलक कहां से आया है? तुम खुद नए हो मेरे भाई, तुझे मालूम नहीं। मसलक जो है रास्ते का नाम है, रास्ते को कहते हैं। ये नया नहीं है, दीन इस्लाम ही है। हर जमाने में किसी शख्सियत से मंसूब होता है, हर जमाने में,
ہر زمانے میں دین اسلام کو کسی شخص سے منسوب کر کے پہچانا جاتا ہے، لیکن دین وہی ہے۔ آج اگر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات اتنی روشناس ہیں کہ حق و باطل میں وہ فرق پیدا کرتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے مسلک اعلیٰ حضرت کہنے میں کسی کو کوڑھن نہیں ہونا چاہیے، جلن نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات میں یہ بھی بتا دوں، آپ دیگر اولیاء کاملین کے ناموں سے آپ ذکر کر سکتے ہیں، مسلک غوث اعظم بھی کہو، مسلک غریب نواز بھی کہو، مسلک امام اعظم ابو حنیفہ بھی کہو، مسلک مخدوم سمنا بھی کہو، مسلک مخدومان مارارہ بھی کہو، جس ولی کا جو طریقہ ہے اس کو مسلک کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نیا کوئی مسلک نہیں، نیا دین نہیں۔ چند مثالیں اگر میں آپ کو پیش کروں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ بریلویوں کا عقیدہ، بریلویوں کا کہ حضور کو پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں۔ حضور کو کہتے ہیں یہی دافع البلا ہیں، شافع ہیں، دافع ہیں، یہ تمام باتیں بریلویوں نے شروع کی۔ یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شافع ہیں، دافع البلاؤں کو دور کرنے والے۔ تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ بیماریوں کو دور کرنے والے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے تو جلن ہو گئی، شروع ہو گئی۔ آؤ میں صحابہ کی زندگی میں تمہیں بتاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی اپنے گونگے بچے کو لے کر، گونگے بچے کو لے کر، جس کی زبان نہیں تھی، بولتا نہیں تھا، 8 سال کا یا 10 سال کا بچہ تھا۔ مجھے بتاؤ زبان دیتا کون ہے؟ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ وہ صحابیہ کو کیا معلوم نہیں تھا کہ وہ رسول کے پاس کیوں آئی؟ وہ رسول کے پاس کیوں آئی؟ کیا تم اس کو بھی، اس صحابیہ کو بھی بریلوی بولو گے؟ میرے عزیز انصاف کرو، زبان نہیں تھی، لے کر کے آئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بانی اسلام ہیں، شارع اسلام ہیں، آپ منع کر دیتے، اے خاتون تم میرے پاس کیوں آئی؟ جا، زبان اللہ دیتا ہے، زبان قوت گویائی، بولنے کی طاقت اللہ کی دین ہے، جا اس کے پاس۔ حضور تو کہتے، حضور نے بھی نہیں فرمایا۔ خاتون آئی بچے کو لے کر، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا گونگا ہے، بولتا نہیں، آپ ایسا کچھ فرما دیں، ایسا کچھ علاج دے دیں کہ یہ بولنے لگ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کیا میں ڈاکٹر ہوں، میں طبیب ہوں، میں کوئی خدا ہوں، معاذ اللہ۔ حضور نے کچھ نہیں فرمایا، بلکہ سامنے اس بچے کو کیا، کہا اس بچے کو سامنے لاؤ، گونگا بچہ ہے، پیدائشی، زبان نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا من انا، اے بچے بول میں کون ہوں؟ بچہ بول پڑا اشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور وہ بچہ پھر سر بولنا شروع کیا۔ وہ صحابیہ خوش ہو کر اپنے گھر لے گئی۔ مجھے بتاؤ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ یہی تو بریلی کے امام نے کہا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت نے اگر یہ فرمایا ہے تو یہ نیا عقیدہ نہیں میرے عزیز، صحابہ بھی یہی کہتے تھے۔ ہمارے بچوں کی لکنت ہو تو حضور کے پاس لے جاتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، ایک صحابی کے پیٹ میں تکلیف ہوئی، درد ہوا، حضور کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اس کو شہد چٹاؤ۔ شہد چٹایا، ان کو جلاب شروع ہو گئے، دست لگ گئے، لوز موشن۔ دوسرے دن وہ پھر آئے، حضور سے کہا، کبھی صحابی نے نہیں کہا غلط دوا دے دی، ریئیکشن ہو گیا، نہیں، وہ صحابی دوبارہ آئے، حضور نے فرمایا اسقی اصلا، جاؤ پھر شہد چٹاؤ اس کو۔ دوسرے دن پھر شہد چٹائے۔ اب کی بار تو ایسا ہو گیا کہ پورا بستر خراب، تکلیف اتنی ہو گئی کہ جلاب پر جلاب۔ لیکن وہ صحابی کی ہمت دیکھیں، یہی عقیدہ تو امام اہل سنت کا تھا، یہی عقیدہ امام اہل سنت کا تھا۔ وہ صحابی تیسرے دن آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن سے آپ شہد چٹانے کے لیے کہہ رہے ہیں، جب شہد چٹاتے ہیں تو زیادہ ہو جاتی بیماری، دست و جلاب زیادہ ہو جاتے ہیں، کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جا آج کے دن پھر شہد چٹا، اس لیے کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کا نبی سچ بول رہا ہے۔ تیسرے دن وہ پھر گئے، شہد چٹایا، اس کے بعد سارا دست بند، جلاب بند، اور پیٹ کا مرض بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے سلام میں لکھا، مشہور زمانہ سلام، شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود۔ کیا نیا مسلک ہے؟ صحابہ کا ہی تو مسلک ہے، صحابہ ہی کا تو مسلک ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
اپنی کتابوں سے اور اپنے اشعار سے جو مسلک ہمیں دیا ہے وہ صحابہ کا ہی ہے. صحابہ جاتے تھے. ایک صحابی ہیں جو بیان کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں نہیں تھی, وہ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, کہا کہ مجھے بڑی دقت ہوتی ہے گھر سے آنے جانے میں, مسجد کو آنے جانے میں, آپ آنکھوں کے لیے دعا فرما دیں. اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ آنکھیں دینا اللہ کا کام ہے, میرے پاس کہاں سے آ گیا, کیوں آ گیا؟ صحابہ کو معلوم تھا دیتا اللہ ہی ہے, دروازہ رسول کا ہوتا ہے, کیونکہ میرے آقا نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی, اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. حضور نے فرمایا ہے بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اعلیٰ حضرت نے فیصلہ کیا, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اعلیٰ حضرت نے فیصلہ کر کے ہمیں بتا دیا ہے جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. بہرحال میں ان کی بات کو نقل کیا. خیر, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کوئی نیا مسلک اگر دیا ہے تو مجھے بتاؤ کون سی نئی بات ہے جو صحابہ کرام نے اپنے زمانے پاک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اپنا معمول بنایا تو وہی چیز پیش کی. حضرت عثمان بن حنیف سے یہ حدیث ہے مروی, آنکھ کے لیے شکایت لے کر صحابی آئے, حضور نے منع نہیں کیا, کہا جاؤ مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرو اور میرے وسیلے سے دعا کرو, میرے وسیلے سے دعا کرو. انہوں نے دعا کی, وہ نماز سے باہر آنے کو تھے کہ ان کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی. آنکھیں ملی, زبان ملی, پیٹ کا درد غائب. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, بخاری شریف کی روایت سے, یہ بخاری شریف کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ ایک صحابی کے پیر میں سوجن آ گئی, پیر موٹا ہو گیا, پھنسی ہوئی تھی یا کچھ, سوجن آ گئی, درد بہت زیادہ تھا. انہوں نے دوسرے صحابی سے کہا کہ بہت درد ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ علاج میں بتاؤں؟ کہا ہاں بتا دیجیے. کہا جس کو تم سب سے زیادہ چاہتے ہو ایک بار اس کا نام پکارو. صحابہ کیسے علاج کرتے تھے, سب سے زیادہ جس کو چاہتے ہو اس کا نام پکارو. اس صحابی نے جھٹ سے کہا یا محمد آ وا محمد آ. بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے. جیسے ہی انہوں نے فرمایا اور پیر جھٹکا, وہ صحابی کہتے ہیں میرے پیر سے سوجن غائب ہو چکی تھی, میرے پیر میں درد نہیں تھا. نام محمد میں اتنی تاثیر ہے تو میرے آقا کے لعاب پاک میں کیا تاثیر ہوگی. حضور جس پر ہاتھ رکھیں اس کا کیا اثر ہوگی, اس کی کیا تاثیر ہوگی. عزیزان گرامی وقار, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ بھی عظمت اور آپ کے مقام و مرتبے کی تعظیم و تکریم کے سلسلے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا, اس میں سے کوئی نئی بات نہیں بلکہ ساری وہی باتیں ہیں جو صحابہ حضور کے لیے کیا کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حد درجے تعظیم و تکریم کرتے تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عشق و محبت میں اس کمال کو پہنچے ہوئے تھے کہ جب کبھی آپ کے سامنے کوئی کسی اور کا تذکرہ کرتا تو آپ اسے روک دیتے اور کہتے میاں اتنی دیر میرے نبی کی بات تو کرو, حضور کی شان میں کچھ باتیں کرو. لوگ آتے تو سب کو حدیث رسول پہلے سنا. کسی صاحب نے آ کر کے آپ کو گلاب کا تحفہ پیش کیا, کہا کہ لیجئے بڑا اچھا گلاب تھا, آپ کے لیے تحفے میں لے آیا. اعلیٰ حضرت نے گلاب لیا. دنیاوی چیزوں پر جو دل دے بیٹھتا ہے وہ عاشق رسول نہیں ہوتا, بلکہ عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو دنیا کی ہر خوبصورتی میں اپنے محبوب کا جلوہ دیکھتا. گلاب لیا اور کہا یہ تو گلاب صبح شام کا ہے, صبح کھلا شام میں مرجھا گیا, اور اس کے بعد میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں. سنو, سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. پورے پھول پر نعت لکھ دی. کسی نے پھول خالی پیش کیا تھا اور بارگاہ مصطفیٰ میں پھول پر پوری نعت لکھ دی. میاں میں تو پھول اس کو تسلیم کرتا ہوں جو جب سے کھلا ہے کبھی نہیں مرجھاتا, بلکہ اس کے سائے میں جو آ جاتا ہے وہ بھی کھلا کا کھلا رہتا ہے. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عشق رسالت کا معاملہ تھا.